الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات فقال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک رواہ الترمذی۔ محترم و مکرم سامعین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تلاوت فرمائی۔ ساری عبادات آپ کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد شریعت کے مطابق صحابہ کرام کو اس قدر فکر رہتی تھی کہ آپ سے سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، نجات کس میں؟ کیسے ہماری نجات ہوگی؟ ہم جنت میں کیسے جائیں؟ من نجات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نصیحت فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دیکھیے، زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جسم میں سارے جسم کی ترجمان ہے۔ اگرچہ دل یہ بادشاہ ہے، لیکن اگر زبان نہ ہو تو دل کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک گونگے کو دیکھ لیجیے، سراپا محتاج نظر آئے، اگر لکھ کر نہ دے یا آنکھ کا اشارہ نہ کرے تو کوئی کسی کو پتہ نہ چلے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی کیا مراد ہے، تمام خواہشیں اس کی دبی پڑی رہ جائیں۔ اس لیے بہت بڑی چیز ہے زبان، اور سب سے بڑے انسان اور سب سے افضل انسان جو آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کو ہدایت کرنی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بطول السمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے اوپر لمبی خاموشی کو پکڑ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام فرماتے تھے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے۔ چنانچہ مفتر حسوری فرماتے ہیں، ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم و رنجیدہ، کبھی راحت نہ پاتے، ہر گھڑی افسردہ زولیدہ، مزاج پاک پر سنجیدگی قربان رہا کرتی، جو چپ ہوتے تو خاموشی لمبی ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف و نہی عن منکر و ذکر اللہ۔ ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے وبال ہے، اس کے اوپر وبال ہے، سوائے امر بالمعروف کے، یعنی بھلی باتوں کے حکم کرنے سے اور بری باتوں سے روکنے سے اور اللہ کے ذکر سے۔ چنانچہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سکت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا، ومن نجا فقط افلح، اور جو نجات پا گیا تحقیق کو کامیاب ہو گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج اپنے جوانوں کو دیکھ لیجئے اور لوگوں کو دیکھ لیجئے، ادھر ادھر بیٹھ کر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں کر رہے ہیں، عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں بلا وجہ بکواس کر رہی ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت کا ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو ایک ایسی نصیحت کر دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، وَيُبَعِدْنِي مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عبادات کی نصیحت کی، نماز کا اہتمام کرنا، روزہ کا اہتمام کرنا، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا تم کو تو زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طریقے سے ہر فرض کے ساتھ کچھ نوافل ادا کرتے رہنا۔ لیکن آپ نے فرمایا، میں ایک ایسی چیز بتاؤں تم کو جن پر ان سب اعمال کا دار و مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، کفی عن ھذا، اس کو کنٹرول میں رکھ۔ اور حضرت معاذ نے جب پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألتنی عن امر عظیم، تم نے بہت بڑی بات پوچھی۔ تو حضرت معاذ نے کہا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کیا ہمارے اس پر پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، تمہاری ماں تم پر روئے
یہ عربی محاورہ ہے، پیار و محبت میں بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اپنی زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جہنم میں آدھے منہ پھینک دیے جائیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے فسادات اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے کسی سے کہا کہ آپ اس کو کر لیجئے، بس اس نے کہا میں نہیں کروں گا، تمہارا جو کرنا ہو تم کو کر لو۔ اتنے پر اس نے حملہ کر دیا، پوری قوم تباہ ہو۔ تو اس لیے بھائی یہ زبان بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ جنت تک لے جانے والا ہے اور جہنم تک پہنچانے والا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے۔ اور دوسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہاری گنجائش رکھے۔ بلا وجہ ادھر ادھر جانا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، آپ نے منع فرمایا کہ سیر و سیاحت سے بہتر جہاد ہے۔ اگر کوئی منفعت نہ ہو تو سفر نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ، اپنے گھر میں رہو، اپنی بیوی بچوں سے بیٹھ کر بات کرو، ان کو کچھ نصیحت کرو، ان کے ساتھ کچھ دل لگی کی باتیں کرو۔ بلا وجہ دوسرے کے دروازوں پر بیٹھنے سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، چونکہ دیکھیے جب آدمی باہر رہے گا ہو سکتا ہے فتنے کا شکار ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھائی گھر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو احساس ہو کہ ہاں کوئی آ گیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی طوفان آ گیا، ایسا نہ ہو کہ معلوم ہو کوئی آ گیا سب لوگ ڈر جائیں سہم جائیں، تاکہ مرنے کے بعد یہ سوچیں کہ اچھا وہ مر گیا۔ اپنے گھر کے اوپر وبال مت بنو کہ بیوی بچے دیکھتے ہی دباؤ میں آ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کچھ کماؤ دھماؤ نہ، بلا وجہ گھر میں ہر دم پڑے رہو تو گھر والوں کو محسوس ہو کہ یہ ہمارے اوپر وبال ہیں۔ اسی لیے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہاری گنجائش ہے۔ اور آخری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا۔ یہ آنکھ کا آنسو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ ایک شہید کا خون اور ایک آنکھ کا آنسو جو قطرہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسند ہے بھائی۔ ایک آنکھ کا قطرہ اگر دل کی ندامت کے ساتھ افسوس کے ساتھ زمین پر گر گیا تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت 4 جگہ پر ہے، اس میں سے یہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کے لیے روتا ہو اور اس کی آنکھیں بہتی ہوں۔ اس لیے جہاں بھی تنہائی میں رہو اپنے اللہ سے محبت کی یہ دلیل ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کر کے رہو، اپنے گناہوں پر سوچو اور فکر کرو، بھائی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فائدے کے لیے سب چیزوں کو ارشاد فرما کر ساری نعمتوں کو بتا کر اور اس پر عمل کر کے دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔